Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel. Is we learn. السلام علیکم. آج ہم بات کریں گے انگلش ٹینسز کے حوالے سے، لیکن اس سے پہلے ہمیں کچھ الفاظ کو جاننے کی ضرورت ہے جو آگے چل کر ہمیں آئیں گے. تو اس سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن یا پھر اس کو جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے. جیسے ٹینس کسے کہتے ہیں، سبجیکٹ، ورب، آبجیکٹ، ہیلپنگ وربس، اینڈ پھر لاسٹ میں امپورٹنس آف ٹینسز کی بات کریں گے کہ ہمیں ٹینسز کیوں سیکھنی چاہیے. تو آئیے ٹینس کی طرف چلتے ہیں. ٹینس سے شروع کرتے ہیں. ٹینس کی ڈیفینیشن: A tense is a form of verb that allows you to express time. یعنی کسی کام یا ایکشن کو کرنے کے لیے ایک وقت، اور وقت کے لیے ہم یاد رکھیں زمانہ لفظ کو یوز کریں گے کہ کسی کام یا ایکشن کو پورا کرنے کے لیے زمانے کو ظاہر کرنا ٹینس کہلاتا ہے. آگے جان کر آپ سمجھ جائیں گے کہ زمانہ یا وقت کو کیسے سمجھیں گے. ناؤ اب سبجیکٹ کی بات کرتے ہیں کہ سبجیکٹ کیا ہے. سبجیکٹ کا مطلب فاعل ہے، یعنی کام کرنے والا یا پھر کوئی ایکشن پورا کرنے والا. جیسے ادھر مثال دی گئی ہے، وہ کھاتا ہے، تو وہ جو لفظ ہے یہ سبجیکٹ کہلائے گا. اور انگلش میں ہی ایٹس یعنی ہی جو ہے یہ سبجیکٹ کہلاتا ہے، یعنی وہ کام کو پورا کرتا ہے. وہ کی جگہ اگر ہم اسلم لگا لیں، فار ایگزامپل اسلم کھاتا ہے، اٹ مینز یہاں پہ پھر اسلم جو ہے وہ سبجیکٹ ہو گیا. آئی ہوپ آپ لوگ ادھر تک سمجھ گئے ہوں گے. اب ورب کو جانتے ہیں کہ ورب کیا ہے. تو ورب کا مطلب فعل ہے، یعنی جو کام یا ایکشن ہے اس کو ورب کہتے ہیں. مثلا وہ کھاتا ہے، ہی ایٹس، تو کھانا از اے ورب، یعنی ایٹ جو ہے وہ ورب ہے. اگر آپ بولے وہ کھیلتا ہے تو یہاں کھیلنا پھر ورب کہلائے گا کیونکہ وہی کام ہو رہا ہے. اگلے ٹاپک پہ جاتے ہیں، آبجیکٹ وچ از آبجیکٹ. آبجیکٹ کا مطلب مفعول ہے، یعنی جس پہ کام ہوا ہے. مثلا وہ کیلا کھاتا ہے، تو یہاں کیلا جو ہے وہ مفعول یعنی آبجیکٹ ہے. اب ہیلپنگ ورب کی بات کرتے ہیں. ہیلپنگ ورب تو آپ جیسے نام سے ہی ظاہر ہے کہ مطلب وہ وربس جو انگلش کے جملے بنانے میں ہماری مدد کرتے ہیں اسے ہیلپنگ وربس کہتے ہیں. جیسے از، آر، ایم، ویل، شل، واز، ور، ایٹسیٹرا. اب ہم امپورٹنس آف انگلش ٹینسز جانتے ہیں کہ ہمیں ٹینسز کیوں سیکھنی چاہیے، اس کی امپورٹنس کیا ہے. جیسے کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کچھ وجوہات جو میں نے مینشن کی ہے کہ انگلش ایک عالمی زبان ہے، اور اگر آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں تو آپ کو تیسرا چوتھا بندہ انگلش بولنے والا مل سکتا ہے. اور کسی جاب کے حوالے سے تو انگلش کی پھر بڑی ڈیمانڈ ہے. یا پھر آپ گھر بیٹھے انٹرنیٹ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی انگلش ہی درکار ہے، اور اسی انگلش کے ساتھ آپ دنیا بھر میں آگے بڑھ بھی سکتے ہیں. جیسا میں نے پہلے بولا، انگلش ایک عالمی زبان ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے انگلش سیکھنا اب بہت امپورٹنٹ ہے. پھر انگلش کو صحیح طریقے سے بولنے کے لیے ہمیں کچھ انگلش ٹینسز کے رولز اینڈ ریگولیشنز پڑھنے ہوں گے. تو چلیے ٹینسز کی جانب. ٹینسز کے ہمارے پاس 3 ٹائپس ہیں، پریزنٹ، پاسٹ اینڈ فیوچر. اتنا تو آپ سمجھتے ہوں گے کہ پریزنٹ حال کو، پاسٹ ماضی کو، اور فیوچر مستقبل کے زمانے کو ریپرزینٹ کرتا ہے. مزید اب ہم پریزنٹ ٹینس کی طرف بڑھتے ہیں. اب پریزنٹ ٹینس کے 4 اقسام ہیں، جیسے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس، پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس، پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس، پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس. کیا ادھر تک آپ سمجھ گئے ہوں گے. اگر کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو بلا جھجک آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سارے سوالات کا پھر نیکسٹ لیکچر میں جوابات دے سکوں. تو اب پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس دیکھیں. کسی بھی ٹینس کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ ضروری ہے کہ اس کی اردو اور انگلش میں پہچان کیا ہوگی. تو پریزنٹ انڈیفینٹ کی اردو کی پہچان یہ ہے کہ اردو کے جس بھی جملے کے آخر میں تا ہوں، تا ہے، تی ہیں، تے ہیں وغیرہ آئے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کا جملہ ہے. اور انگلش میں پہچان کچھ یوں ہے کہ اگر انگلش کے کسی جملے میں ہی، شی، اٹ سنگولر سبجیکٹ ہے اور اس کے ساتھ ورب کا فرسٹ فارم ود ایس یا ای ایس آئے تو یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کی پہچان ہے. یا پھر
आई वी दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सिर्फ फर्स्ट फॉर्म होगा तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। तो पहचान असल में रूल्स हैं और इन्हीं रूल्स को जहन में रखकर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जुमलों को बआसानी इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अभी आप देखें, जैसे वो किताब पढ़ता है तो जुमला एंड होता है ताहे पर। अब इंग्लिश रूल्स को जहन में रखकर ट्रांसलेट करें तो ही रीड्स अ बुक। फिर मेरा दोस्त खाना खाता है, माई फ्रेंड्स ईट्स फूड। हम पाकिस्तान में रहते हैं, वी लिव इन पाकिस्तान। अब इन जुमलों में ही, माई फ्रेंड, वी जो है वो सब्जेक्ट है, यानी वो कामों को पूरा करने वाले हैं। फिर रीड, ईट और लिव ये वर्ब्स हैं, यानी ये फेल हैं। और बुक, फूड और पाकिस्तान ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी मफूल, यानी इन पर काम हुआ है। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो अगर समझे हैं तो इन जुमलों को अपने साथ नोट डाउन करें और मुझे कमेंट्स में कम से कम 3 ट्रांसलेशन लिख दें। इनमें से जो भी आपको आते हैं या फिर सारे लिख दें एज यू विश। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे। तो सी यू सून, स्टे ट्यून। अपना रखिए ध्यान, अल्लाह ने कहमान।